رستم وہ اب تک لڑنے سے جی چرا رہا تھا، شاید اسے اپنی شکست کا اندازہ ہو چکا تھا۔ سیدنا سعد کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیجو، میں صلح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سیدنا ربیع بن عامر کو بھیجا۔ ایرانیوں نے انہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے خوب تیاریاں کی۔ سیدنا ربیع بن عامر دربار تک آئے۔ ربیع بن عامر نہایت لاپرواہی کی حالت میں آگے بڑھے، ہاتھ میں نیزہ تھا۔ تخت کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے اپنا نیزہ زمین میں مارا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ رستم نے پوچھا اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ جواب ملا ہم اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کی عبادت کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ اس دوران درباری بار بار اٹھ کر سیدنا ربیع بن عامر کے پاس آنے لگے، ان کے ہتھیار دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا کیا ان ہتھیاروں سے ایران فتح کرنے کا ارادہ ہے؟ سیدنا ربیع بن عامر نے تلوار میان سے نکالی، اس کی چمک کفار کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ انہوں نے کہا اگر میری تلوار کی کاٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ڈھال آگے کرو۔ ایک سپاہی نے ڈھال آگے کر دی، سیدنا ربیع بن عامر نے اس پر تلوار ماری، ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی۔